افلا یتدبرون القرآن، تدبر قرآن، مولانا امین احسن اصلاحی رحمہ اللہ۔ سورہ فاطر آیات 39 تا 45۔ آگے کا مضمون۔ آگے کی آیات میں مشرکین عرب کو دھمکی ہے کہ تم اس ملک میں پہلی قوم نہیں ہو بلکہ پچھلی قوموں کے جانشین ہو، تو ان کے حالات اور انجام سے سبق لو۔ اگر وہ قوت و شوکت میں تم سے بڑھ کر ہونے کے باوجود رسولوں کی تکذیب کے جرم میں تباہ کر دی گئیں، تو اسی جرم کا ارتکاب کر کے خدا کے قہر و غضب سے تم کس طرح بچ جاؤ گے؟ خدا کا قانون تو ہر قوم کے لیے ایک ہی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھو کہ آسمان و زمین تمہارے ان معبودوں کے تھامے نہیں تھمے ہوئے بلکہ خدا ہی کے تھامے تھمے ہیں۔ اگر خدا ان کو درہم برہم کر دے تو کوئی دوسرا ان کو نہیں سنبھال سکتا۔ تمہاری سرکشی کے باوجود اگر خدا نے تمہیں ڈھیل دے رکھی ہے تو اس سے کسی غلط فہمی میں نہ رہو۔ خدا پکڑنے میں جلدی نہیں کرتا، لیکن جب پکڑتا ہے تو کوئی اس سے بھاگ نہیں سکتا۔ اسی ضمن میں یہ یاد دہانی بھی کی گئی ہے کہ اس سے پہلے یہ لوگ قسمیں کھا کھا کے یہ وعدے کرتے تھے کہ اگر ان کے اندر کسی رسول کی بعثت ہوئی تو یہ دنیا کی سب سے زیادہ ہدایت یافتہ قوم بنیں گے، لیکن جب رسول آیا تو محض استکبار کے سبب سے اس کی مخالفت اور رات دن اس کے خلاف سازشوں میں سرگرم ہیں۔ حالانکہ حق کے خلاف جو سازشیں کی جاتی ہیں ان کے پھندوں میں وہی لوگ پھنستے ہیں جو سازشوں کے جال بنتے ہیں۔ غور کیجئے تو اس پیرے میں جس کو خاتمہ سورہ کی حیثیت حاصل ہے، فواصل یعنی قوافی بدل گئے ہیں۔ قوافی کی یہ اچانک تبدیلی متکلم کے لب و لہجے کی تبدیلی کی دلیل ہوتی ہے، اور اس تبدیلی سے مقصود مخاطب کو ایک نئے پہلو سے متوجہ کرنا ہوتا ہے۔ اس روشنی میں آیات کی تلاوت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی جعلکم خلائف فی الارض فمن کفر فعلیہ کفرہ ولا یزید الکافرین کفرہم عند ربہم الا مقتا ولا یزید الکافرین کفرہم الا خسارا۔ قل ارأیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لہم شرک فی السماوات ام آتیناہم کتابا فہم علی بینۃ منہ بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ انہ کان حلیما غفورا۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونَنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئَةِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم وکانوا اشد منہم قوۃ وما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض انہ کان علیما قدیرا۔
وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا۔ ترجمہ: وہی ہے جس نے تم کو زمین میں جانشین بنایا، تو جو کفر کرے گا اس کے کفر کا وبال اسی پر آئے گا، اور کافروں کے لیے ان کا کفر ان کے رب کے نزدیک اس کے غضب کی زیادتی ہی کا موجب ہوگا، اور کافروں کے لیے ان کا کفر ان کے خسارے ہی میں اضافہ کرے گا۔ کہو ذرا تم دیکھو تو اپنے ان شریکوں کو جن کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو، مجھے دکھاؤ انہوں نے زمین میں سے کیا پیدا کیا ہے؟ کیا ان کی آسمانوں میں کوئی حصہ داری ہے؟ آیا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے تو وہ اس کی کسی واضح دلیل پر ہیں؟ بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے سے محض پرفریب وعدے کر رہے ہیں۔ اللہ ہی ہے جو آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ ٹل نہ جائیں، اور اگر وہ ٹل جائیں تو اس کے بعد کوئی اور ان کو تھامنے والا نہیں بن سکتا۔ بے شک وہ نہایت حلیم و غفور ہے۔ اور انہوں نے اللہ کی پکی پکی قسمیں کھائیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نذیر آیا تو وہ ہر امت سے زیادہ ہدایت اختیار کرنے والے بنیں گے۔ پس جب ان کے پاس ایک نذیر آیا تو اس چیز نے زمین میں ان کے تکبر کے باعث ان کی بیزاری اور ان کی بری چالوں ہی میں اضافہ کیا، اور بری چال تو اسی کو گھیرتی ہے جو بری چال چلتا ہے۔ بس یہ نہیں انتظار کر رہے مگر اسی سنت الہی کا جو اگلوں کے باب میں ظاہر ہوئی، تو تم سنت الہی میں نہ کوئی تبدیلی پاؤ گے اور نہ تم سنت الہی کو ٹلتے ہی ہوئے پاؤ گے۔ کیا انہوں نے زمین میں سفر نہیں کیا کہ دیکھتے کہ کیسا ہو چکا ہے انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے ہیں، حالانکہ وہ قوت میں ان سے کہیں بڑھ چڑھ کر تھے، اور آسمانوں اور زمین کی کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے قابو سے باہر نکل سکے۔ وہ علم والا اور قدرت رکھنے والا ہے۔ اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے اعمال کی پاداش میں فوراً پکڑتا تو زمین کی پشت پر ایک جاندار کو بھی نہ چھوڑتا، لیکن وہ ان کو ایک معین مدت تک مہلت دیتا ہے۔ پس جب ان کی مدت پوری ہو جائے گی تو اللہ اپنے بندوں کو خود دیکھنے والا ہے۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔ هو الذی جعلکم خلائف فی الارض فمن کفر فعلیہ کفرہ ولا یزید الکافرین کفرہم عند ربہم الا مقتا ولا یزید الکافرین کفرہم الا خسارا۔ یہ قریش کو تنبیہ ہے کہ اس سرزمین میں آج جو اقتدار تم کو حاصل ہے یہ نہ تمہارا اپنا پیدا کردہ ہے اور نہ تم اس ملک میں پہلی بار برسر اقتدار آئے ہو، بلکہ تم سے پہلے بھی قومیں گزر چکی ہیں جن کو خدا نے ان کے کفر و استکبار کی پاداش میں ہلاک کر دیا اور ان کی جگہ تم کو متمکن کیا۔ تو اگر وہی روش تم نے اختیار کی تو اسی انجام سے دوچار ہونے کے لیے بھی تیار رہو جو ان کے سامنے آیا۔ خدا نے قوموں کے ازل و نسب کے لیے جو میزان عدل قائم کر رکھی ہے اس کا فیصلہ ہر قوم کے لیے بالکل بے لاگ ہے۔ جن قوموں کی سرگزشتیں تم کو سنائی گئی ہیں وہی تاریخ تم بھی دہراؤ گے اگر انہی کے نقشہ قدم پر چلو گے۔ یہ مضمون انعام آیت 165 اور سورہ اعراف آیت 100 کے تحت بھی تفصیل سے بیان ہو چکا ہے۔ فمن کفر فعلیہ کفرہ الی الآیہ، یعنی یہ بھی یاد رکھو کہ کسی کے کفر سے خدا کا کچھ نہیں بگڑتا بلکہ اس کا خمیازہ خود کفر کرنے والے ہی کو بھگتنا پڑتا ہے۔ خدا کسی کا محتاج نہیں ہے بلکہ لوگ ہی اس کے محتاج ہیں۔ اگر وہ کفر کریں گے تو اس سے خدا کا کچھ بگاڑنے کے بجائے اس کے غضب میں اضافہ کریں گے، اور یہ چیز دنیا اور آخرت میں انہی کی تباہی کا موجب ہوگی۔ قل ارأیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لہم شرک فی السماوات ام آتیناہم کتابا فہم علی بینۃ منہ بل ان یعد الظالمون بعدہم بعدا الا غرورا۔ یہ ان کے شرکاء کی بے حقیقتی کی طرف توجہ دلائی
کہ کیا ان کے بل پر خدا کی پکڑ سے نہ چنت بیٹھے ہو؟ ذرا ان کو دیکھو تو بھلا ان کی کیا حقیقت ہے۔ ارائیتم اس طرح کے مواقع میں اظہار تعجب اور تحقیر کے لیے آتا ہے۔ فرمایا کہ اگر زمین میں سے کوئی چیز انہوں نے پیدا کی ہو تو وہ مجھے دکھاؤ، یا آسمانوں میں ان کی کوئی حصے داری ہو تو وہ مجھے بتاؤ۔ ام آتیناہم کتاباً الی الآیہ، اس ٹکڑے میں اسلوب کلام بدل کر حاضر کے بجائے غائب کا ہو گیا، جس سے تعجب اور اظہار بیزاری کے مضمون میں مزید اضافہ ہو گیا۔ فرمایا کہ جب آسمانوں اور زمین میں کسی نوعیت سے ان کو کوئی حصے داری ثابت نہیں، تو آخر کس دلیل کی بنا پر ان کو خدا کی خدائی میں انہوں نے شریک بنایا ہے؟ کیا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے جس میں ہم نے تسلیم کیا ہو کہ فلاں اور فلاں ہماری خدائی میں شریک ہیں، اور انہوں نے اس کی صنعت پر ان کو ہمارا شریک بنایا ہے؟ بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، یعنی ان باتوں میں سے کوئی بات بھی نہیں ہے، نہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے نہ کوئی سند، بلکہ یہ اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے لوگ بس یوں ہی بے دلیل و سند ایک دوسرے کو سبز باغ دکھا رہے ہیں کہ ان کے فلاں بت کے قبضے میں یہ اختیارات ہیں اور فلاں کی عبادت سے یہ برکات حاصل ہوتی ہیں۔ ان کی یہ ساری باتیں محض فریب ہیں جس میں ان کے لیڈر ان کو مبتلا کیے ہوئے ہیں۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ انہ کان حلیما غفورا، یعنی اگر یہ اس غلط فہمی میں ہیں کہ جس عذاب سے ان کو ڈرایا جا رہا ہے اس سے ان کے مذمومہ دیوی دیوتا بچا لیں گے یا بچائے ہوئے ہیں، تو انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ آسمانوں اور زمین کو ان کے محور و مدار پر خدا ہی ٹکائے ہوئے ہے۔ اگر وہ ذرا ان کی باگ ڈھیلی چھوڑ دے تو پھر کسی کی طاقت نہیں کہ ان کو تھام سکے، پھر چشم زدن میں سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ انہ کان حلیما غفورا، یعنی لوگوں کی سرکشی اور استکبار کے باوجود خدا لوگوں کو جو ڈھیل دیتا ہے تو اس وجہ سے دیتا ہے کہ وہ حلیم و غفور ہے۔ وہ قہر کرنے میں جلدی نہیں کرتا بلکہ لوگوں کے جرائم کے باوجود ان سے درگزر کرتا ہے اور ان کو مہلت دیتا ہے تاکہ جو شخص بھی اپنی اصلاح کرنی چاہے وہ کر لے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونَنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا۔ اہل عرب چونکہ امی یعنی کتاب و شریعت سے ناآشنا تھے، اس وجہ سے اہل کتاب بالخصوص یہود ان کو حقیر خیال کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کے علماء نے یہ فتویٰ دے رکھا تھا کہ ان امیوں کی امانت ہڑپ کر جانے اور ان سے سود لینے میں ان کے لیے کوئی قباحت نہیں ہے۔ آیت لیس علینا فی الامیین سبیل کے تحت ہم ان خانہ زاد فتنوں کا حوالہ دے چکے ہیں۔ مشرکین جب یہود کی اس طرح کی باتیں سنتے تو فطری طور پر ان کے اندر ایک قسم کا احساس کمتری پیدا ہوتا اور وہ ان کے جواب میں قسمیں کھا کے بڑے تنتنے کے ساتھ یہ کہتے کہ اگر ہمارے اندر کسی رسول کی بعثت ہوئی ہو تو ہم دوسری قوموں سے زیادہ ہدایت یافتہ قوم بن کے دکھائیں گے۔ یہ امر یہاں واضح رہے کہ سابق صحیفوں میں آخری رسول کی بعثت سے متعلق جو پیشن گوئیاں وارد ہیں، ان میں جیسا کہ سورہ اعراف میں ہم واضح کر چکے ہیں، نہایت صریح الفاظ میں یہ بات موجود ہے کہ اس رسول کی بعثت بنی اسماعیل امیوں میں ہوگی۔ علماء یہود اگرچہ یہ بات چھپاتے تھے لیکن ان کے اندر ایسے علماء بھی تھے، خاص طور پر نصارہ میں، جو امیوں کے اندر ایک رسول کی بعثت کے منتظر تھے۔ چنانچہ قرآن نے آیت وَإِذَا سَمِعُوا إِلَى الْآيَةِ المائدہ آیت 83 میں اس کا نہایت شاندار الفاظ میں حوالہ دیا ہے۔ اس قسم کے علماء کے ذریعے سے بنی اسماعیل کے اندر بھی یہ روایت موجود تھی کہ ان کے اندر ایک رسول کی بعثت ہونے والی ہے، اور وہ یہود کے مقابل میں اس کا اظہار بھی کرتے رہتے تھے کہ اگر ہمارے اندر کسی رسول کی بعثت ہوئی تو ہم تمہاری طرح کمزور اور بودے ثابت نہیں ہوں گے، بلکہ ہدایت قبول کرنے کے معاملے میں سب پر بازی لے جائیں گے۔
ان کی اسی بات کی یاد دہانی کرتے ہوئے قرآن نے ان کے حال پر اظہار افسوس کیا ہے کہ پہلے تو بہت بڑھ چڑھ کر آنے والے رسول کی حمایت و نصرت کے دعوے کرتے رہے، لیکن جب وہ آیا تو ان کی ہدایت میں اضافہ ہونے کے بجائے ان کی نفرت و بیزاری میں اضافہ ہوا۔ ان کے اس رویے کا ذکر سورہ صافات میں بھی ہوا ہے۔ فرمایا وَلَئِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادُ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔ اور بے شک یہ لوگ کہتے رہے ہیں کہ اگر ہمارے پاس اگلوں کی کوئی یاد دہانی ہوتی تو ہم خدا کے مخصوص بندوں میں سے ہوتے، تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، تو وہ جلد جان لیں گے۔ استکباراً فی الارض ومکروا السیئۃ ولا یحیق مکر السیئۃ الا باہلہ فہل ینظرون الا سنۃ الاولین فلن تجد لسنۃ اللہ تبدیلا ولن تجد لسنۃ اللہ تحویلا۔ یہ رسول سے ان کی بیزاری کا سبب بیان ہوا ہے کہ اس کا سبب صرف استکبار ہے۔ حق ان پر اچھی طرح واضح ہے، لیکن ملک میں جو قیادت و سیادت ان کو حاصل ہے اس کو یہ کسی قیمت پر قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس وجہ سے اس صریح حق کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ان کو یہ اندیشہ ہے کہ اگر انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تسلیم کر لی تو ان کی سیادت ختم ہو جائے گی۔ مکر السیئہ کا عطف نفورا پر ہے، یعنی جس رسول کی ہدایت کے علم بردار بننے کے مدعی تھے، جب وہ آیا تو اس کے دشمن بن کر اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کو زج پہنچانے کے لیے اس کے خلاف مکروہ سازشوں میں سرگرم ہو گئے۔ لفظ مکر چونکہ اچھے معنوں میں بھی آتا ہے، اس وجہ سے اس کے ساتھ سیئہ کی قید لگا کر ان کے مکر کی نوعیت واضح فرما دی۔ پیچھے آیت 10 میں بھی ان کی بری سازشوں اور ان کے انجام کا ذکر گزر چکا ہے۔ وَلَا يَحِيقُ مَكْرُ السَّيِّئِ إِلَّا بِأَهْلِهِ۔ حق کے خلاف جو شخص بھی سازش کرتا ہے وہ در حقیقت خود اپنے خلاف سازش کرتا ہے۔ بظاہر تو وہ یہ جال دوسروں کے لیے بنتا ہے، لیکن اس جال میں سب سے پہلے وہ خود پھنستا ہے۔ صحیح راہ بتانے والے کی مخالفت کرنا خود اپنی راہ گم اور اپنی عاقبت برباد کرنا ہے۔ دوسروں کو اس سازش سے کوئی ضرر اللہ کے اذن کے بغیر وہ نہیں پہنچا سکتا، لیکن اپنے کو وہ بہرحال ہلاکت کے حوالے کر دیتا ہے۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ۔ ينظرون یہاں انتظار کے معنی میں ہے، اور سنت الاولین کے اندر عربیت کے معروف قاعدے کے مطابق کچھ الفاظ حذف ہیں۔ ان کو کھول دیجئے تو پوری بات یوں ہوگی، فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ اللَّهِ فِي الْأَوَّلِينَ، یعنی اگر یہ لوگ اپنے تکبر اور حق بیزاری کے باعث اب مخالفت اور سازش ہی کے درپے ہیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اب یہ منتظر ہیں کہ ان سے پہلے جو قومیں گزریں، اللہ کی جو سنت ان کے لیے ظاہر ہوئی وہ ان کے لیے بھی ظاہر ہو جائے، اور جس طرح رسولوں کی تکذیب کے جرم میں وہ تباہ کر دی گئیں اسی طرح یہ بھی تباہ کر دیے جائیں۔ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت پرزور الفاظ میں تسلی دی گئی ہے کہ اگر یہ لوگ اسی کے منتظر ہیں تو اطمینان رکھو کہ سنت الہی نہ بدلتی ہے نہ ٹلتی ہے۔ نہ بدلنے کا مفہوم یہ ہے کہ وہ ہر قوم کے لیے بالکل یکساں اور بے لاگ ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ جو رویہ ایک قوم کے لیے باعث ہلاکت ہو چکا ہے وہی رویہ دوسری قوم اختیار کرے تو وہ اس کے انجام سے بچ جائے۔ نہ ٹلنے کا مفہوم یہ ہے کہ جب اس کے ظہور کا وقت آ جائے گا تو وہ لازماً ظہور میں آ کے رہے گی، پھر اس کو ٹالنا یا اس کے رخ کو بدلنا کسی کے بس میں نہیں ہوگا۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم وکانوا اشد منہم قوۃ وما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض انہ کان علیما قدیرا۔ اللہ کی جو سنت پچھلی قوموں کے معاملے میں ظاہر ہوئی اور جس کے آثار خود ملک عرب میں موجود تھے، یہ ان کی طرف توجہ دلائی کہ کیا ان لوگوں نے اپنے ملک کی سیاحت
کبھی اس مقصد سے نہیں کی کہ اپنی ان پیشرو قوموں کے آثار و نشانات دیکھتے جو قوت و شوکت میں ان سے کہیں بڑھ چڑھ کر تھیں، لیکن رسولوں کی تکذیب کی پاداش میں ان کا انجام نہایت عبرت انگیز ہوا۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کے اسلوب سے یہ بات نکلتی ہے کہ اس کی سیاحت تو انہوں نے بہت کی ہے، اپنے تجارتی سفروں میں برابر معذب قوموں کی بستیوں پر سے گزرتے بھی رہے ہیں، لیکن کبھی خاص اس مقصد سے انہوں نے ان کے آثار پر نظر نہیں ڈالی کہ وہ اس کافر کردار کو کیوں پہنچیں، حالانکہ دیکھنے اور فائدہ اٹھانے کی اصل چیز یہی ہے۔ اب بھی موقع باقی ہے کہ اس نگاہ سے ان کے آثار دیکھیں اور ان کے انجام سے سبق حاصل کریں۔ قوت و شوکت میں قریش کے پاسنگ نہیں ہیں، لیکن خدا نے جب ان کو پکڑا تو وہ اس کی گرفت سے باہر نہ نکل سکیں۔ آسمانوں اور زمین میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو خدا کی گرفت سے باہر نکل سکے۔ خدا کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، کوئی چیز اس کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہے، ساتھ ہی وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، کوئی کام اس کی قدرت سے باہر نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو اپنے علم اور اپنی قدرت دونوں میں کامل ہے، کوئی اس سے بھاگ کے کہاں جا سکتا ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا۔ یہ اسی سنت الہی کے ایک دوسرے پہلو کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ ان لوگوں کی پکڑ تو لازماً ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ مجرمین کو ان کے اعمال کی پاداش میں فوراً نہیں پکڑا کرتا۔ اگر وہ ایسا کرنا چاہے تو کوئی اس کا ہاتھ تو نہیں پکڑ سکتا۔ وہ چشم زدن میں روئے زمین سے ہر زندہ کو ختم کر دے، لیکن وہ حلیم و غفور ہے، اس وجہ سے ایک معین مدت تک لوگوں کو مہلت دیتا ہے تاکہ جس کو توفیق ہو وہ توبہ اور اصلاح کر لے، اور جو اپنی ضد ہی میں مرنا چاہے اس پر اللہ کی حجت پوری ہو جائے۔ جب ان کی معین مدت مہلت پوری ہو جائے گی تو پھر اللہ ان کو دیکھے گا کہ وہ کس پاداش کے مستحق ہیں۔ بما کسبو کے بعد اعلیٰ اجل یا اس کے ہم معنی الفاظ محذوف ہیں، وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ کے الفاظ سے اس کی وضاحت ہو گئی ہے۔ بالتوفیق ایزدی ان سطور پر اس سورہ کی تفسیر تمام ہوئی۔ فالحمدللہ علی ذالک۔ رحمان آباد، 4 فروری 1975۔